عزت رسول میں ایک گھڑی بھی بسر ہو جائے وہ ہزاروں سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، حضور کی تمجید بیان کرنا، تحمید بیان کرنا، آقا کی حمد کرنا، آقا کے ترانے اور آقا کے گیت گانا، حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرنا، حضور کی شان کی بات کرنا، یہ میرے آقا کی عزت کے لیے ہے، حضور کے مقام اور حضور کے شان کو تسلیم کرنے کے لیے ہے۔ تو اس گھڑی کو اللہ رب العزت نے ہزاروں سالوں کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ ہم کیا حضور کا ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ حضور کا ذکر، حضور کی تعریف کرنے کے بعد فرما گئے زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، مگر یا رسول اللہ آپ کے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ یا رسول اللہ میں نے زندگی بھر آپ کی عزت پر پہرا دیا، قادیانیت سے لڑتا رہا، مرزائیت سے لڑتا رہا، آپ کے گستاخوں سے لڑتا رہا، پر آقا میرے علی اب بھی یہی اقرار کر رہا ہے کہ تھے میرے علی کہ تھے تیری ثنا۔ آقا آپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر ہم ہیں کہ تھوڑا سا ریل پیل کر لیتے تو کہتے ہیں حق ادا ہو گیا، حق ادا یوں ہی نہیں ہو سکتا۔ میلاد مصطفیٰ کا موسم آتا ہے تو ہر عاشق کا سینہ عشق مصطفیٰ سے مچلنے لگتا ہے، عشق مصطفیٰ میں معمور ہو کر یاد مصطفیٰ منانے لگ جاتا ہے۔ جب حضور کی یاد منانے لگتا ہے تو پھر طرح طرح کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ عمل بدعت ہے تو یہ عمل شرک ہے، یہ بدعت اور یہ شرک، یہ ناجائز فلاں فلاں۔ میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑی امت کے ان افراد کی بدنصیبی اور بدبختی ہے جو نبی پاک کے ذکر کو کسی بدعت سے جوڑتے ہیں، حضور کے ذکر کو کسی فتوے سے جوڑتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرنے کو کسی فتوے بازی کا اسے وہ جھانسا دے کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ شیوا کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، نہ کسی عاشق کا ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ کرم ناداں اپنے ایمان کی خیر منا ہے، اپنے ایمان کی خیر منا کہ حضور کا ذکر پاک روک کر، سرکار کی آمد کے چرچے کو روک کر، حضور کا میلاد روک کر، آقا کی شان بیان کرنے کو روک کر، حضور کی عظمت کے نعرے روک کر، تو پھر بھی کہتا ہے مومن ہوں۔ اے توجہ تواڈی دلے ہو کر نہیں، ذرا بولو محبت نہ۔ کہتے ہیں حضور کی میلاد تو بریلویوں کی ایجاد ہے، یہ بریلویوں کی ایجاد ہے، بریلویوں نے میلاد شروع کیا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم امام احمد رضا بریلوی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پہلے سے میلاد آ رہا ہے، صدیوں سے میلاد آ رہا ہے، صدیوں سے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے ہٹ کر، قرآن و سنت میں بے شمار دلائل میلاد مصطفیٰ کے ثبوت پر موجود ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بزرگوں سے لے کر چل رہا ہوں۔ 6 صدی ہجری کے محدث ہیں جن کا نام ہے محدث ابن جوزی۔ کیا نام ہے؟ محدث ابن جوزی، 6 صدی ہجری۔ اب 15ویں صدی گزر رہی ہے، امام احمد رضا 14ویں صدی میں آئے، نہیں سمجھے بات؟ امام احمد رضا بریلوی 14ویں صدی میں آئے، اب 15ویں چل رہی ہے۔ محدث ابن جوزی 6 صدی ہجری کا امام ہے، وہ فرماتا ہے میلاد منانا یہ کن لوگوں کا شیوا اور طریقہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والیمن والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، من المشرق والمغرب یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم بمولد مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اہل اسلام کا، حرمین طیبین کے مسلمانوں کا، جس میں مکہ والے، مدینہ والے، طائف والے، حجاز والے، شام والے، یمن والے،
نہیں سمجھے؟ مصر والے، عراق والے، سارے عرب کے شہروں والے، فرما مشرق سے لے کر مغرب تک نبی پاک کے مہینے کے اندر جو حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، فرما حضور کے میلاد کی مجلس سے مناتے بھی آئے ہیں، سجاتے بھی آئے ہیں۔ ذرا ذوق سے بیٹھیے، میں آپ کو بڑی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ محدث عبد الرحمن ابن جوزی، میں نے کہا صدیاں شمار کرو، صدیاں، 6 صدی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، کتنا صدیاں ہو جاتی ہیں؟ 5 اور 4 کتنا ہو گئی؟ 900 سال پہلے۔ میں کہتا ہوں بریلویوں کی ایجاد ہے، 900 سال پہلے میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، عراق والے، سارے حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور اے ابن جوزی، وہ کیسا میلاد مناتے تھے؟ ذرا تعارف تو کرا۔ ابن جوزی کہتا ہے وَيَحْتَمُونَ اہتماماً بَلِيغًا، فرما بہت بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا بِأَنْوَاعِهِمْ، فرما ہر طرح کے کھانے پکاتے، بکرے بھی ذبح کرتے، حلوے بھی پکاتے، شیرینیاں بھی پکاتے، چاول بھی پکاتے، پلاؤ بھی پکاتے، بریانی بھی پکاتے تھے، مٹھائیاں بھی بانٹتے تھے۔ تسی تو نہیں بانٹ رہے، ذرا بولو محبت میں، تہاڈا خرچہ نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے توجہ تہاڈی ہے؟ عاشقان مصطفیٰ خرچہ کرتے تھے۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام احمد رضا لکھ رہا ہے۔ اور میں نے کہا ہمیں الزام دیتے ہو، یہ غزالی زماں سید احمد سید شاصب کاظمی لکھ رہے ہیں، یہ محدث ابن جوزی لکھ رہا ہے، 6 صدی ہجری کا محدث ہے۔ وہ فرماتا ہے وَيَحْتَمُونَ اہتماماً بَلِيغًا، فرما بہت بڑا اہتمام کرتے۔ اب اہتمام کا جو لفظ ہے نا، اس کے پیٹ کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ اس اہتمام کے اندر سٹیج بھی آ گیا، اس اہتمام میں جھنڈیاں بھی آ گئیں، اس اہتمام میں چراغاں بھی آ گیا، اس اہتمام میں شامیانہ بھی آ گیا، اس اہتمام میں کناتیں بھی آ گئیں، اس اہتمام میں دریاں بھی آ گئیں، ریڈ قالین بھی آ گئے۔ اور سیاستدانوں کے لیے بچھانے والوں بولو ذرا محبت کے ساتھ، بڑا لیڈر آ رہا ہے ہمارا، ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہو۔ میں نے کہا سیاستدان کے لیے جائز ہے، نبی کی آمد والے دن منع ہے۔ اور میں نے کہا مولوی تیرا ایمان اتنا بتاتا ہے بس، جو اہتمام ایک سیاسی لیڈر کے لیے جائز ہے، میرے نبی کے لیے کیوں نہ جائز ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ وَيَحْتَمُونَ اہتماماً بَلِيغًا، بہت بڑا اہتمام کرتے۔ وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا بِأَنْوَاعِهِمْ، ہر طرح کے کھانے پکاتے، ہر طرح کے کھانے، بِأَنْوَاعِهِمْ، اس کا مطلب ہے ہر طرح کے کھانے پکایا کرتے تھے۔ یہ کوئی کہتے ہیں وہ ایک بادشاہ تھا، وہ بے عمل بادشاہ تھا، اس نے یہ ایجاد کیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ محدث ابن جوزی بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، یہ مکہ مدینہ والوں کی بات کر رہا ہے۔ اور سنیو، بولو محبت کے ساتھ بولو، یہ شام والوں کی بات کر رہا ہے، یہ یمن والوں کی بات کر رہا ہے، یہ عراق والوں کی بات کر رہا ہے، یہ مصر والوں کی بات کر رہا ہے، یہ سارے عرب کے شہر کے رہنے والے مومنین کی بات کر رہا ہے، اس شکان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بادشاہ کی سنت نہیں، یہ سارے مسلمانوں کی سنت ہے، سارے مسلمانوں کی سنت۔ پھر آگے فرماتے ہیں اے محدث ابن جوزی، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، اس قدر اہتمام کرنا، انتظام کرنا اور حضور کی آمد کا جشن منانا، خوشیاں کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں، بتا اس کا کوئی ثواب بھی ہے؟ محدث ابن جوزی لکھتا ہے وَيَنَالُونَ أَجْرًا عَظِيمًا وَفَوْزًا جَزِيلًا۔ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جب وہ لوٹتے تھے نا، وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں لے کر جاتے تھے، اجر و ثواب کی جولیاں بھر کر جاتے تھے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ میں کہتا ہوں جیڑا بندہ اج دے ملا دی گل منے دے تے محدث ابن جوزی دی گل نہیں منے دا نا، میں تو پکا منافق ہے۔ اے توجہ تواڈی، اون دے دل وچ نبی سے دے عشق دی شمع روشن ہے نہیں۔ اگر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوے ہا تو او محدث ابن جوزی دی بات منے ہا، نہیں توجہ تواڈی، بولو ذرا، بڑے ڈھلے ہو۔ اور بزرگوں کی بات کروں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، امام ابن حجر مکی، ملا علی قاری،
شاہ عبد الحق محدث دہلوی 1050 میں آپ کا وصال ہے. امام ابن حجر مکی آپ کا 944 میں وصال ہے. علامہ ملا علی قاری آپ کا بھی 9ویں صدی ہجری میں وصال ہے. یہ بزرگ وہ ہیں جو 9ویں صدی کے ہیں. کوئی 10ویں کا ہے, کوئی 11ویں کا ہے. سارے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب حضور کی آمد کا مہینہ آتا, میلاد کا مہینہ آتا, فرمایا سارے مسلمان یحتفلون محفل منعقد کرتے تھے, جیسے سنی محفل منعقد کرتے ہیں. اچھا ہن ایمان نال دسو اور اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ, پورے عالم اسلام کا مطالعہ کریں, پورے عالم اسلام کا, پورے عالم اسلام میں حضور کی میلاد کی آمد کی خوشی میں اور میلاد والے مہینے میں محفل کون منعقد کرتا ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ پتہ چلا یہ پاک و ہند کے لوگوں کا طریقہ نہیں, یہ شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے, شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے. حضرات گرامی, امام قسطلانی آپ فرماتے ہیں یہ جو شب میلاد ہے نا, شب میلاد, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں 12 سال مکہ رہا. کتنا؟ 12 سال. فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت والی رات آتی نا, وہ شب میلاد جس رات میں حضور آئے, کون آئے؟ حضور آئے. فرمایا رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی, صبح کا اجالا ہو رہا تھا, صبح کا اجالا آ رہا تھا. فرماتے ہیں اس رات کو نا, 12 ربیع الاول کی رات کو, مکہ والے سارے اپنے ہاتھوں میں شمع اٹھاتے, لب پر درود و سلام کا نذرانہ سجاتے, اور فرمایا جھنڈے اٹھاتے, اپنے گھروں سے نکلتے ولادت والی رات اور آتے حضور کے ولادت والے گھر میں جہاں میرے آقا کی پیدائش ہوئی. آج ملاؤں نے وہاں پر ایک لائبریری بنا دی, اس کے اوپر لکھ دیا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا ایمان سے بتانا, اگر ایمان اندر ہے تو میں نے کہا اپنے ضمیر کو جھجوڑ کے ذرا بتانا مجھے کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا حضرت آدم عرفات میں گئے, وہاں جاؤ حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے. حضرت آدم مزدلفہ گئے, وہاں جاؤ حج کا واجب ادا ہوتا ہے. مینا میں حضرت ابراہیم و اسماعیل گئے, میں نے کہا وہاں جاؤ حج کا ایک واجب ادا ہوتا ہے. قربانی ذبح کرو, یہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حج کا ایک رکن ادا ہوتا ہے. میں نے کہا طواف کعبہ کرو, یہ کئی نبیوں کی سنت ادا ہوتی ہے, اور حج کا یہ بھی رکن ہے, یعنی طواف زیارت. اور آب زمزم پیو, یہ اللہ کے نبی کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی ہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ, حضرت سیدہ ہاجرہ کی سنت ہے. نہیں سمجھے بات؟ میں نے کہا خلاف کعبہ. اسی طرح سارے اراکین حج اور سارے مناسک حج, میں نے کہا یہ کیا ہیں؟ نبیوں کی یادگار ہیں, ولیوں کی یادگار ہیں, اللہ کے پیاروں کی یادگار ہیں. میں نے کہا وہاں جاؤ, فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جسے ہوتا ہے وہ بولے ذرا محبت کے ساتھ, فائدہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا ان سب کو عظمتیں ملی حضور کے صدقے. میں نے کہا جن کو حضور کے صدقے عظمتیں ملی وہ جہاں جہاں جائیں, وہاں اگر امتی جائے فائدہ ہوتا ہے, جہاں مصطفیٰ آئے. اور میں نے کہا مولوی صاحب تجھے فائدہ نہیں ہوتا ہوگا, ہمارا تو ایمان ہے جہاں مصطفیٰ آئے وہاں بھی جانے سے فائدہ ہوتا ہے, وہاں بھی جانے سے فائدہ ہوتا ہے. کسی انتظار میں تو نہیں بیٹھے. کچھ لوگ انہوں بیچارے ادھر ادھر بس دیکھنے میں خوش رہتے ہیں کہ وقت کتنا رہ گیا ہے. توجہ تواڈی, اور میں کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ, حضور دی محبت نہیں نا, پھر سارے عبادتاں فضول ہیں. ساری عبادات منہ پہ ماری جائیں گی. سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا جابر جاؤ ان سب کو بلا لاؤ, حج کا موسم ہے. صحابہ عرفات کے اندر ہیں. کہاں ہیں؟ میدان عرفات کے اندر ہیں صحابہ. کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی اجابت میں ہے, کوئی انابت میں ہے. غرض یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے اندر ہے. حضرت جابر نے جا کر آواز لگائی تو سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت جابر نے کہا او میرے نبی کے غلاموں آؤ, تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں. سارے صحابہ کھڑے ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آقا حکم فرمائیے. سر تسلیم خم ہے. علماء فرماتے ہیں
کہ خدا کی قسم حضور کی عزت کے لیے صحابہ نے ساری عبادتیں چھوڑ دی، حضور کی بات سننے کے لیے تشریف لے آئے۔ فرمایا حضور کی بات سننے کے لیے ہر عبادت کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر اس حدیث کے تحت شارحین حدیث نے لکھا، ہم تو پڑھتے ہیں نا، میں نے کہا جو نہیں پڑھتا نا، جس کو واسطہ نہیں، ادھر ادھر کی سن کے گمراہ ہو جائے گا، پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ بزرگوں نے کیا لکھا، حدیث میں کیا ہے، تفاسیر میں کیا ہے، شارحین حدیث نے کیا لکھا، اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ صرف کھبے کی صحبت نہ ہو، نہیں توجہ تھوڑی، اور میں کہ ساری زندگی کھبے دی صحبت تے نماز روزہ قرآن حج زکات عبادت ریاضت، کہیں کہیں عاشق دی گالی نہیں سننی، کہیں کوئی کتاب ہی نہیں پڑھنی، میں کہ گمراہ ہو جا سے بھٹک جائے گا، کیونکہ تیرا ایمان جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، اس سے محبت رسول نکل جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں حضور کی عزت کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فرمایا کروڑوں عرفات وہ بھی احرام کی حالت میں حضور کی ایک عزت کے لیے کھڑے ہونے والوں پر قربان کر دیے، اور فرماتے ہیں کروڑوں عرفات کا ثواب ایک طرف، حضور کی عزت کے لیے ایک قدم اٹھانے والے کا ثواب ایک طرف، اس کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے توجہ آپ کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 12ویں کی رات کو لوگ جمع ہوتے، 12ویں کی رات شب میلاد ہے توجہ، شب میلاد کو جمع ہوتے، شب میلاد، شب میلاد کیا ہے؟ جس میں حضور آئے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں شب قدر کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، کس کا؟ شب قدر کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ فرمایا شب قدر جو ہے نا یہ وہ رات ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں، کون اترتے ہیں؟ فرشتے۔ فرما علماء نے اختلاف کیا، کسی نے کہا شب قدر افضل ہے، کسی نے کہا شب میلاد افضل ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، شب قدر کے اندر فرشتے اترتے ہیں، شب میلاد میں مصطفیٰ آئے۔ فرما فیصلہ خود کر لو کہ افضل حضور ہیں یا فرشتے ہیں۔ فرما فرشتیوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ کے در کا غلام ہے۔ جبرائیل بیٹھا بیٹھا چلا جاتا ہے، بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ حضور فرماتے ہیں ہماری ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے، فرمایا ہم رب کے ساتھ ایسے محو ہوتے ہیں، نہ کسی فرشتے سے بات کی حاجت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی نبی اور رسول سے بات کی گنجائش ہوتی ہے۔ فرما نبی اور رسول بھی بیٹھا ہو، فرشتہ بھی بیٹھا ہو، فرما بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، ہم رب کے ساتھ ایسے محو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو میرے آقا کی شان ہے۔ جبرائیل بھی بیٹھا بیٹھا کئی بار چلا جاتا تھا، حضور کے در کا نوکر ہے۔ اور پھر شب قدر جو ہے نا اس کے اندر جتنا فضیلت ہے، شب قدر کے اندر، شب قدر لیلۃ القدر کے اندر جتنا بھی فضیلت ہے یہ حضور کی امت کو عطا ہوئی۔ کس کو عطا ہوئی؟ حضور کی امت کو۔ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی 2 رکعت کی عبادت ایک طرف، 2 رکعت کی نفل۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لہذا شب قدر کی ساری فضیلت حضور کی امت کے لیے ہے، لیکن شب میلاد جو ہے اس کی برکتیں رحمتیں بخششیں خدا کی قسم امت مصطفیٰ کی نہیں بلکہ پوری کائنات کو ملی ہیں، پوری کائنات کو۔ جانور بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا خدا کی قسم ہمارا مہربان، ہمارا مشفق ہے، ہم پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا آقا تشریف لے آیا ہے۔ جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے، چرند و پرند بھی، حیوانات بھی، جمادات بھی۔ غرض یہ کہ ساری کائنات حضور کی آمد سے فیض یاب ہو۔ حضرات گرامی، ہم حضور کا میلاد کیسے نہ منائیں اور حضور کا میلاد کیسے چھوڑ دیں؟ صحابہ کا یہ مطلب ہے کہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ جب سرکار کائنات امام الانبیاء مکہ سے مدینہ آئے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف جب داخل ہو رہے تھے، بنو نجار کی بچیاں اور باپردہ خواتین گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر حضور کی آمد کے یہ ترانہ گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر آیا ہے۔
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، آپ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ کب تک واجب ہے؟ فرما ما دعا للہ داعی، جب تک ایک بھی دعوت اسلام دینے والا موجود ہے، ایک بھی دعوت اسلام دینے والا۔ اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ صحابہ چونکہ گھر کے اندر جو بات ہوتی ہے نا، بچوں کو وہی تربیت ملتی ہے۔ یہ صحابہ کے بچے کہہ رہے ہیں وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک ایک بھی داعی اسلام موجود ہے، فرمان نبی پاک کی آمد کا ذکر ہوتا رہے گا، حضور کی آمد کا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا اب تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ہم کیسے حضور کا ذکر چھوڑ دیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اے توجہ، جس کے ہاتھ جکڑے گئے تھے نا حضور کی ولادت والی رات، وہ اور تھا۔ البدایہ والنہایہ، حافظ اماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں، فرمایا شیطان 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ نے اس پر لعنت نازل کی، شیطان چیخ چیخ کر رویا۔ فرمایا دوسری مرتبہ اس وقت جب اسے جنت سے رب نے نکال کے زمین پہ پھینک دیا، پھر بھی چیخ چیخ کر رویا۔ تیسری بار اس وقت رویا فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور فرمایا چوتھی بار شیطان اس وقت رویا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے کہا صرف ابلیس کا منہ کالا ہے، باقی ہر کے منہ پہ اجالا ہے۔ حضور جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے کہتے جلوس کیوں نکالتے ہو؟ یہ جلوس نکالنا تو کہیں ثابت نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تجھے پتہ نہ ہو تو پھر تیری آنکھ کا قصور ہے نا، عاشقان مصطفیٰ کا تو کوئی قصور نہیں۔ اے توجہ تھوڑی، میرا ٹائم آپ نے ضائع کیا، میں بھی نہیں دیکھوں گا ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ وہ ایک خطیب صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سنیو تم ہماری گفتگو کے قاتل ہو، قاتل، کہ جس انداز کی گفتگو ہوتی ہے اس انداز کی داد نہیں ہوتی، اس انداز میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہ کیا کرو، کم از کم محنت کو دیکھا کرو۔ سرکار جب مدینہ طیبہ سے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے نا، تو حضور کے پیچھے کافروں نے کئی بندے بھیجے، کہا بھی اتنا انعام دیں گے پکڑو نبی پاک کو، اتنا انعام دیں گے پکڑو نبی پاک کو۔ معاذ اللہ سراقہ بن مالک بھی روانہ ہوا، بریدہ اسلمی 70 بندے لے کر حضور کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکے تھے کہ بریدہ اسلمی جو ہے نا 70 سواروں کے ساتھ رات کا وقت ہے، اندھیرے میں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ سرکار چونکہ رات کے وقت کہیں پڑاؤ کرتے اور کہیں سفر جاری رکھتے، آقا علیہ السلام کے قریب آیا نا تو حضور نے اس کو دیکھا کہ وہ اولا ہے، کوئی انسان آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے؟ عرض کرتا ہے بریدہ ہوں۔ سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بریدہ تو کئی ہیں، تو کون بریدہ ہے؟ اس نے کہا اسلمی ہوں، اسلمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اسلمی ہے؟ فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے ہمارا معاملہ سلامتی میں ڈال دیا، ہمارا معاملہ اب نقصان میں نہیں سلامتی میں ہے۔ بریدہ جب قریب آیا نا، حضور کے قریب آیا، سرکار کا چہرہ تو جگمگا رہا تھا۔ وہ اماں عائشہ بھی فرماتی ہے نا حضور کے چہرے کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ آئے ہائے، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور مدینہ آئے نا، کہتے ہیں خدا کی قسم لگتا ایسا تھا جیسے دوپہر کا سورج طلوع ہو گیا، مدینہ کی دیواریں روشن ہو گئی حضور کے آنے پر۔ فرمایا سرکار کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر، سرکار کائنات امام الانبیاء کے قریب آیا نا، روشنی ہوئی، سرکار نے نگاہ ڈالی دل پہ، دل کی کایا بدلی، کایا پلٹ گئی۔ بریدہ اسلمی پہلے تو آیا تھا پکڑنے کے ارادے سے، اب قدموں میں گر گیا۔ حضور کا کلمہ پڑا، مشرب اسلام ہوا، 70 بندے بھی مسلمان ہو گئے۔ اب توجہ فرمانا، سرکار مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں،
آگے حضور ہیں، پھر ابو بکر ہیں، پھر ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ ہے، پھر حضرت بریدہ ہیں، پیچھے 70 بندے ہیں. اب یہ 100 کے قریب لوگوں کا قافلہ ہے، اور لوگ بھی ادھر ادھر سے مل گئے. جب دن ہوا نا اور لوگ بھی مل گئے. اس طرح کئی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ اکبر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، مدینہ میں داخل ہو رہے تھے. بریدہ نے کہا اب تو یہ قافلہ بن گیا، اب تو یہ جلوس بن گیا، اس کا کوئی جھنڈا بھی تو ہونا چاہیے. فرماتے ہیں بظاہر کوئی جھنڈا نہ تھا، آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور نیزے کی نوک پہ لہرائی اور لہراتے ہوئے آگے ہوئے، کہا لوگوں دیکھو یہ جلوس کا جھنڈا ہے، اس کی قیادت کرنے والا مصطفیٰ ہے. پھر جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، اٹھاؤ صحیح مسلم شریف. اہل سنت کا مسلک کوئی کہانیوں کا مجموعہ تھوڑی ہے، یہ خرافات تھوڑی ہیں، یہ پورا دین ہے. آؤ کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی دیکھے تو صحیح. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف صحیح مسلم. میرے آقا داخل ہو رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق. فرمایا صحابہ کہتے ہم نے دیکھا مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، اور فرما بچے غلام لونڈیاں مدینہ کی گلیوں میں پھیل گئے. ہم نے دیکھا مدینہ کے گھروں کی چھتیں بھی بھری ہوئی تھی، گلیاں بھی بھری ہوئی تھی، اور ادھر یہ قافلہ حضور کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوا. پھر یہ سارا جلوس مدینہ کی گلیوں میں پھیل گیا، سڑکوں میں پھیل گیا، چوکوں میں پھیل گیا. چوک بھرے ہوئے، گلیاں بھری ہوئی، سڑکیں بھری ہوئی، چھتیں بھری ہوئی ہیں. انسان ہی انسان ہے. زبان پہ کیا ہے؟ اٹھاؤ مسلم ینادون یا محمد یا رسول اللہ، اور مدینہ والوں مبارک و مصطفیٰ آ گئے. توجہ تو آڈی. کہتے ہیں جلوس کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں جلوس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جلوس کا ثبوت ہے. میں نے کہا بتا جلوس کہتے کس کو ہیں؟ جلوس کی تعریف بتا. تعریف جلوس کی تعریف یہ ہے، جلوس کی تعریف یہ ہے کہ لوگ گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں ایسے آنا جانا ان کا ریل پیل، پھر زبان پہ کوئی جملے ہوں، یہی جلوس ہے. ہم بھی گلیوں میں، چوکوں میں ایسے حضور کی آمد پر نکلتے ہیں، ریل پیل آنا جانا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور زبان پہ مصطفیٰ کی آمد کا ترانہ ہوتا ہے، حضور کی آمد کے گیت ہوتے ہیں، سرکار کی آمد کے نعرے ہوتے ہیں. یہی جلوس ہے، اور یہ جلوس مدینہ میں نکل رہا تھا. کہتے ہیں پاکستان والوں جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ مدینہ والوں نے نکالا، اور مدینہ کی گلیوں میں نعرہ لگ رہا تھا ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. میں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے وہی ہیں جن کا تعلق مدینہ سے ہے، منکر وہی ہیں جن کا تعلق نجد سے ہے. نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے وہ ہیں جن کا تعلق مدینے سے ہے، اور نہ لگانے والے کا تعلق نجد سے ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ مدینہ والوں نے لگایا. صحابہ کی بچیاں پھر کیا کہہ رہی تھیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. فرمایا کائنات والو، صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا نظریہ ہے، جب تک ایک مبلغ اسلام، جب تک ایک عالم دین، جب تک ایک داعی اسلام، جب تک ایک عاشق رسول، جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا، جب تک ایک غلام مصطفیٰ، جب تک ایک غلام رسول زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، فرما وجب الشکر
علینا آمد مصطفیٰ کا شکرانہ میلاد کی صورت میں ادا کرتا رہے گا۔ اور میں نے کہا لوگوں تم کہتے ہو جلوس نہ نکالو، صحابہ کہتے ہیں ایک ہوگا، جلوس بھی نکلے گا، میلاد بھی منایا جائے گا۔ اب تو کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ہم جلوس کیوں نہ نکالیں، میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آقا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اچھا بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت اماں آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے بطن سے میرے لخت جگر کا نور برآمد ہوا نا، فرماتے ہیں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، لگتا ایسا تھا میں نے پھول کو اٹھایا ہوا ہے۔ میرے جسم پاک سے جب میرا بیٹا میرا لاڈلا محمد فرماتے ہیں جب وہ برآمد ہوئے نا، جب ان کی ولادت باساجت ہوئی، فرماتی ہیں بس اور تو کچھ نظر نہ آیا، میں نے کیا دیکھا، میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ پھر میں نے آنکھ جو اٹھائی میں نے دیکھا شام تک روشنی جا رہی ہے، پھر میں نے دیکھا مشرق تک جا رہی ہے، پھر میں نے دیکھا مغرب تک جا رہی ہے، مشرق بھی روشن، مغرب بھی روشن، شام بھی روشن، پورا مکہ روشن۔ وہ لوگ کہتے ہیں 12ویں کی رات چراغاں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر خدا نے چراغاں کیا ہے، ہم اپنے شہر میں چراغاں کرتے ہیں۔ رب نے پوری کائنات کو چراغاں سے بھر دیا، ہم شہر میں چراغاں نہ کریں؟ ہائے ہائے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرا لال ولادت کے قریب نہیں ہوا تھا، فرماتے ہیں تھوڑا سا پہلے میں نے دیکھا کوئی ہے جو کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگا رہا ہے، اور ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، دوسرا مغرب میں لگایا، علمن فی المغرب علمن فی المشرق علمن علی ظہر الکعبہ، فرما ایک جھنڈا مشرق مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، میرے محمد ولادت میں ہو گئے، حضور کی پیدائش ہو گئی، میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ رب نے بتا دیا کائنات والو جھنڈے لگا کر مصطفیٰ کی ولادت بتا رہی ہے، اس کی حکومت کل کائنات میں ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ذرا ذوق سے بیٹھا کریں، بڑی مہربانی آپ کی، کوئی اگر توہین ہو گئی ہو تو معاف فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہم یہی کہتے ہیں حضور کے ہو جاؤ، بس ہمیں کچھ دو یا نہ دو، خدا کی عزت کی قسم ایک بندہ بھی مجھے بیل نہ دے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کی بات ہے تو پھر بولے ضرور۔ اور رب نے پتھروں میں کیڑوں کو رزق دینا ہے تو ہمیں بھی دینا ہے، وہ مارے ہمیں مارے گا ہمیں بھی نہیں، نہ بھوکا مارے گا نہ پیاسا مارے گا، اگر مر بھی جائیں تو حضور کی خاطر، مرنا تو ویسے ہی ہے توجہ تواڈی، دعا ہے اللہ پاک حضور کی صحیح غلامی عطا فرمائے۔